جی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ایسی کلاس ہوگی جہاں پورا نصاب آ، متن کے ذریعے اور NTA کے ذریعے جو منتخب کتابیں ہیں اس کے ذریعے مکمل کرائی جائے گی، جس کا فائدہ بتانا گویا سورج کے سامنے چراغ دکھانا ہے۔ یقین جانیے اور کاپی رکھ لیجیے، نیٹ نکل جائے یا JRF نکل جائے تو اس منہج پر اور اس کی وجہ سے آپ PhD نہیں کر پائیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی، صرف نیٹ نکل جائے یا JRF نکل جائے تو اس سے نیٹ نکل جانے کی وجہ سے آپ کا PhD نہیں ہوگا۔ PhD صرف اور صرف وہی لوگ کر پائیں گے جو محنت سے پڑھے ہوں اور جو کتابیں پڑھے ہوں۔ جن لوگوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہیں اور نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو صرف نوٹس چاہیے، وہ کبھی بھی PhD میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، چاہے ان کا JRF ہو، اور یہ JRF ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ پیسہ مل سکتا ہے 10-20 لاکھ روپیہ، 25-30 لاکھ تک بھی، لیکن وہ اپنے PhD سے اور اپنے پیسے سے کبھی خوش نہیں رہیں گے، یاد رکھ لیجیے گا۔ اور میں بتا دوں کہ موجودہ جو امتحان ہے اور امتحان کے جو صورتحال ہے، دن بدن کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے جو امتحان دیا ہے کل، اس میں آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ دے کہ پڑھا ہوا شخص اور غیر پڑھا ہوا شخص میں کوئی ایسا سوال ہو جو فرق کر رہا ہو، چونکہ پڑھنے والے شخص کو کردار یاد ہوتے ہیں، اقتباسات یاد ہوتے ہیں، اسلوب معلوم ہوتے ہیں، اور رٹنے والے میں اور پڑھنے والے میں کوئی فرق نہیں رہا ہے۔ 50 سے زیادہ ایسے سوالات تھے جو صرف پیدائش اور وفات پر تھے، تو ظاہر سی بات ہے آپ پورے PhD میں اگر کسی شخصیت پر PhD کر رہے ہیں تو صرف ایک مرتبہ پیدائش وفات لکھنا ہوگا آپ کو، ہر صفحہ میں پیدائش وفات تو لکھیں گے نہیں، پورے PhD میں 1 سے 2 مرتبہ پیدائش وفات کا ذکر کریں گے۔ تو صرف پیدائش وفات یاد کرنا اور کتاب یاد کرنے کے لیے 1 مہینہ کافی ہے، جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ اخیر کے 1 مہینہ پورے مشقی سوالات پر ہی مشتمل ہوگا۔ لیکن کیا شروع کے 4 یا 5 مہینے یا 4.5 مہینے ہوں گے، کیا آپ یہ 4.5 مہینے اسی میں گزار دیں گے، اسی پیدائش وفات یاد کرنے میں گزار دیں گے؟ اگر صرف اسی پیدائش وفات یاد کرنے میں یا گروپ بندی میں گزار دیں گے تو یقیناً آپ PhD نہیں کر پائیں گے، اس بات کو لکھ کے رکھ لیجیے۔ ہم نے جیسا کہ کہا ہے کہ ہم آپ کو متن کے ذریعے پوری کلاس مکمل کرائیں گے، اور اس کا سلسلہ آج سے بحسن خوبی شروع ہو رہا ہے، اور اس بات کا میں مدعی بھی ہوں، دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ پورے یوٹیوب میں یا جہاں بھی کلاسیں ہوتی ہیں، یہ پہلی مرتبہ متن کے ذریعے کوشش میرے ذریعے ہوئی ہے، جو پچھلے سال بھی ہوئی تھی، اور اس چیز کو میں بڑھانے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہوں اور پوری کوشش کروں گا۔ اور میں کہہ دوں کہ یہیں کہہ دوں صاف صاف کہ آپ کے جو بھی سوالات ہوں، آپ کو میں اخیر کے ٹائم دوں گا، 10 منٹ، 7 منٹ، 8 منٹ، آپ اس میں اپنا سوال پوچھ لیں گے، بیچ میں سوال نہیں پوچھیں گے کیونکہ مائک کھولنے کی وجہ سے کافی پریشانی ہوتی ہے۔ آپ نے سلیبس نکالا ہوگا، میں نے آپ کو سلیبس دے دیا تھا گروپ میں۔ سلیبس میں غزل بھی ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، مثنوی ہے، رباعی ہے، نظم جدید ہے، داستان، ناول، مختصر افسانہ، ڈرامہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب آئیے ہم شروع کرتے ہیں اس کتاب کو۔ ایک عمومی جائزہ لیں گے کہ ہم اردو پڑھتے ہیں تو اردو میں کیا اصناف ہیں، تو ہم آسان کتاب سے چلیں گے اپنے منزل کی طرف۔ تو آج کا پہلا سبق اور پہلی کلاس حرف اول کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اردو ادب کی نمائندہ اصناف کے بارے میں مضامین کا یہ مجموعہ جامعہ اردو علی گڑھ کے تعلیمی بورڈ کی سفارشات کے مطابق اور اس کے نصاب کو پیش نظر رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔ اس میں نظم و نثر کی صرف ان بنیادی اور اہم اصناف کو لیا گیا ہے جن کا تعلق تخلیقی اور تخیلی ادب سے ہے۔
تخلیقی اور تخیلی ادب سے ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھ لیجیے گا کہ ادب میں کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، تو تخلیقی اور تخیلی۔ ابھی میں آپ سے سوال بھی کروں گا، تخلیقی کیا ہے، تخیلی کیا ہے؟ اور جو قدیم و جدید ادب کے مختلف رجحانات اور اسالیب فن کی نمائندگی کرتی ہیں۔ تخلیقی اور تخیلی داستان میں جو کردار ہوتے ہیں اور مافوق الفطرت عناصر جو بیان کرتے کیے جاتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ تخیلی تو ہیں، وہ تخیلی باتیں تو ہوتی ہیں۔ تخلیقی تنقید میں جو باتیں ہوتی ہیں، جو چیز معرض وجود میں ہے، اس پر اہم نکات ہم تلاش کرتے ہیں، کھوجتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تخلیقی چیزیں ہیں۔ یا غزل ہی ہیں، محبوب کے سراپا بیان کیے جا رہے ہیں آپ اپنے الفاظ میں، اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی کی چیزوں کو اپنے الفاظ میں اور اپنی سوچ کے ذریعے ڈھال لیں، تخیلی تو ہے۔ آئیے آگے۔ کوشش اس بات کی گئی ہے کہ طلبہ یا ناظرین ہر صنف کے امتیازی فنی پہلوؤں سے روشناس ہو سکیں اور ان کے تدریجی ارتقاء کا ایک خاکہ بھی ان کے سامنے ہو، تاکہ زندگی اور زمانے کی تبدیلیوں سے ہر صنف میں جو نئے پہلو یا نئے امکانات پیدا ہوئے، ان کا ایک تصور بھی ان کے ذہن میں پیدا ہو سکے۔ تاہم ان مضامین کو مختلف اصناف کی تاریخ کے بجائے ان کے منفرد اوصاف و عناصر اور فنی نشو و نما کا جائزہ سمجھنا چاہیے۔ اس مختصر جائزہ کا مقصد جامعہ اردو کے امتحانات میں شریک ہونے والے یا شعر و ادب سے ابتدائی دلچسپی رکھنے والے طلبہ کو ادبی اصناف کے امتیازی رنگ و آہنگ سے مانوس کرانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ امتحان پاس کر لیں گے، بنیادی چیز بنیادی اردو سے واقف نہیں ہے تو آپ بہت کمزور ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر کوشش کی گئی ہے کہ زبان اور پیرائے بیان مشکل اور پیچیدہ نہ ہو۔ تاہم تنقیدی خیالات کے بیان میں تنقید کے کچھ اصطلاحوں کا استعمال ناگزیر تھا اور اس کی ضرورت بھی تھی، تاکہ شعر و ادب کے بارے میں اپنے خیالات کے مناسب اظہار کے لیے طلبہ ادنیٰ تنقید کی زبان اور علمی پیرائے بیان سے مانوس اور آگاہ ہو سکیں۔ اچھا یہ بتائیے آپ میں سے، آپ اس کو لکھ لیجیے، میں آپ سے پوچھوں گا آخر میں، یہ لفظ لکھا کیا ہے؟ مؤلفین تثنیہ لکھا ہے، تثنیہ، اس لیے کہ اس کتاب کے جو کاتبین ہیں وہ دو ہیں، یعنی کاتبین میں دو ہیں، خلیق انجم اور قمر رئیس۔ اب یہاں سے آئیے اصل کی طرف، ہم بتاتے ہیں کہ متن کے ذریعے کیسے تیاری ہو سکتی ہے اور کیا فوائد ہیں۔ غزل پڑھیے، یہاں سے دیکھتے ہیں۔ اردو کی سب سے مقبول صنف شاعری غزل ہے۔ کم و بیش ہر شاعر نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے، اس لیے اشعار کی سب سے بڑی تعداد اسی صنف میں ملتی ہے۔ اتنی بات ختم ہوئی، ایک پیراگراف۔ سوال کیسے بنے گا؟ اردو کی سب سے مقبول صنف شاعری میں کس کا شمار ہوتا ہے؟ قصیدہ، غزل، نظم یا مرثیہ؟ اگر یہ پوچھا جائے سب سے مقبول تو جواب ہوگا غزل۔ اب اسی سوال کو یہ پوچھ لیا جائے کہ اردو کی سب سے قدیم صنف شاعری کون سی ہے، آپ لوگ کمنٹ میں جواب دے سکتے ہیں، بولنا نہیں ہے، تو اس کا جواب ہوگا قصیدہ۔ ٹھیک ہے، آجائیے آگے۔ اب یہ سوال اگر آپ سے یہ پوچھ لیا جائے، یہ پوچھ لے کہ سب سے زیادہ اشعار کس صنف شاعری میں کی گئی ہے، تو اس کا بھی جواب بلا شبہ غزل ہوگا۔ آگے آجائیے۔ جب اردو زبان و ارتقاء کی ابتدائی مدارج کہتے ہیں سیڑھی کو، مدارج طے کر رہی تھی، تو فارسی ہندوستان کی درباری اور ادبی زبان تھی۔ اب یہ چیز صرف اور صرف اسی شخص کو معلوم ہو سکے گی جو متن کے ذریعے تیاری کر رہے ہوں گے یا مطالعہ کرتے ہوں گے۔ اب یہاں آپ سے ایک سوال بنے گا، اردو زبان و ادب سے پہلے کس زبان کا عروج تھا یا کون سی زبان رائج تھی؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ اردو زبان و ادب سے پہلے فارسی زبان و ادب ہندوستان کی درباری اور ادبی زبان ہوتی تھی یا تھی، یہ آپ کا جواب ہوگا۔ یہ لکھتے چلیے، یہ نکات اہم۔ اس لیے مقامی زبان میں شعرگوئی کرنے والے فارسی شعر و ادب سے متاثر تھے، اور چونکہ فارسی شاعری میں غزل سب سے ممتاز اور محبوب تھی، اس لیے اردو میں بھی اسے یہ امتیاز حاصل ہوا۔
ابھی ایک سوال آپ سے یہ ہوگا کہ غزل جو لفظ ہے یہ تو عربی کا ہے، اسی سے نکلا ہے اور تشبیب سے آیا ہے قصیدے کے۔ کیا فارسی زبان و ادب میں بھی غزل پایا جاتا ہے یا غزل کی نشو و نما تھی؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اردو سے پہلے غزل غزل جو ملتی ہے وہ فارسی زبان و ادب میں۔ یہ سوال لکھ لیجیے، بہت اہم چیز ہے۔ اگر آپ پی ایچ ڈی میں جا رہے ہیں اور غزل پر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ غزل آپ کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان کا حصہ ہے، عربی زبان کی مشتقات میں سے ہے، مصدر ہے۔ تو بتائیے کہ اردو سے پہلے غزل کس قوم میں رائج تھی یا کس زبان و ادب میں پایا جاتا تھا؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اردو سے پہلے فارسی شاعری میں غزل سب سے ممتاز اور محبوب تھی۔ یہ آپ کا جواب ہوگا۔ اب اس کی حیت کیا ہوتی ہے؟ ظاہری ساخت یا فارسی کے اعتبار سے غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اسے مطلع کہتے ہیں۔ صاف یوں جانیے کہ غزل جب لکھتے ہیں تو پہلے جو شعر ہوتے ہیں اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ ہاں، پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، پہلے شعر کو ہم مطلع کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، بعض غزلوں میں کئی مطلع ہوتے ہیں، مطلع کے بعد ہر شعر ہی مطلع ہی کا ہم قافیہ ہوتا ہے، یعنی اگر مطلع کا قافیہ اثر ہے تو باقی اشعار کے قافیے شرر، نظر، سفر وغیرہ ہوں گے۔ غزل میں قافیہ کے ساتھ ردیف بھی ہوتی ہے، یعنی ایسے الفاظ یا افعال جن کی ہر شعر میں تکرار ہوتی ہے۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص ہوتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ کل کے امتحان میں ایک سوال آیا تھا، غزل کی ابتدا اور انتہا کا نام بتائیے۔ تو ابتدا کو ہم دیتے ہیں مطلع نام، تو انتہا کا نام کیا دیتے ہیں؟ مقطع دیتے ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں ایک بہت اچھی چیز آپ کو مل جائے گی، مقطع کا۔ مکمل غزل کم از کم 5 اشعار کی ہوتی ہے۔ آپ سے یہ پوچھ لے کہ غزل میں کم سے کم کتنے اشعار ہونے چاہیے، تو کتنے ہونے چاہیے؟ 5، یعنی 10 لائن۔ 5، چونکہ 2 مصرے کو ایک شعر کہتے ہیں، تو 5 اشعار ہوں گے۔ شعر کے جمع اشعار، تو جا کے کیا ہوگا؟ مکمل غزل ہوگی۔ یہ چیزیں آپ گائیڈ میں پڑھیں گے اور 5 سے 6 مہینے لگا دیں گے اسی چیز کو یاد کرنے میں، تو آپ مطالعہ کے ذریعے کیوں نہیں پڑھیں گے پورے سلیبس کو؟ یہ تو ہم ابتدائی مراحل میں ہیں، اس لیے بنیادی کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ورنہ جس یونٹ کے لیے جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل اور فصیح زبان میں کتاب ہوگی وہی کتاب آپ کو پڑھائی جائے گی اور اسی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ تو بنیادی ہے، 2-3 روز ابھی آپ کو یہی پڑھنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر کلاسیں خاص ہو جائے گی۔ آگے جی، مثنوی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے غزل کا ہر شعر اپنی جگہ ایک اکائی ہوتا ہے۔ وہ اردو کی کون سی صنف شاعری ہے جو معنوی اعتبار سے پورا ایک مصرع ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، تو وہ غزل ہے، اور عام طور پر دوسرے اشعار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کیوں لکھا جا رہا ہے؟ یہ بات کیوں لکھی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ نظم جو ہے وہ مسلسل ہوتا ہے، نظم مسلسل۔ لیکن غزل کا معاملہ ایسا نہیں ہے، غزل کا ہر شعر دوسرے شعر سے منفرد ہے۔ گرچہ قدیم اور جدید شعراء کے کلام میں ایسی غزلیں بھی مل جاتی ہیں جو مسلسل یا قطع بند ہوتی ہیں۔ قطع میں کتنے اشعار ہوتے ہیں؟ کم سے کم 4، اور ایسی غزلیں بھی جن میں 4 مصرے، اور ایسی غزلیں بھی جن میں ردیف کی مناسبت سے احساس ہوتا ہے کہ پوری غزل میں ایک ہی فضا ہے یا شاعر نے ایک ہی تجربے کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔ آگے جی، غزل ایک ہمگیر صنف سخن ہے۔ عام طور پر تو اس میں عشق و محبت کی واردات اور کیفیات کا بیان ہوتا ہے، لیکن اس کا دامن اتنا وسیع ہے کہ اس میں مذہب، یہ سوال بنتا ہے یہاں سے، مذہب، اخلاق، تصوف اور رند مشربی سے لے کر سیاسی اور سماجی خیالات، فلسفیانہ مضامین اور مظاہر فطرت کی تعریف و توصیف تک فکر و خیال کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جو اس میں بیان نہ کیا گیا۔ اکثر ایک ہی غزل میں مختلف قسم کے مضامین اور خیالات ملتے ہیں،
غزل کی مخصوص حیثیت اور اس کی مصنوعی رنگا رنگی پر اکثر اعتراضات بھی کیے گئے ہیں۔ آپ میں سے جس کا تعلق یا جس کی دلچسپی ہو شعر و شاعری سے، اور وہ شعر و شاعری میں پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہا ہو، اور یہ چیزیں اس کو معلوم نہیں ہے، تو آپ پی ایچ ڈی کے انٹرنس میں آپ کو نکال دیا جائے گا۔ یہ باتیں لکھ کے رکھ لیجیے، میری بتائی ہوئی ہیں، آپ کو نکال دیا چونکہ آج ہی سر سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے بنیادی کتابیں پوچھی کلاس کے ہی بارے میں کہ کون سی کتاب انتخاب کی جائے، تو کافی کتابیں ان کی طرف اشارہ دیا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلے کلاس میں۔ لیکن آپ کو جو غزل کی مطلب اردو شعر و ادب میں آپ اشعار سے پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو غزل کی بنیادی معلوم نہیں ہے، بنیادی باتیں معلوم نہیں ہے، تو آپ کو نہیں رکھیں گے، بولیں گے نہیں آپ کو تو اتنی باتیں معلوم نہیں ہیں، آپ کیا پی ایچ ڈی کریں گے؟ تو امتحان الگ چیز ہے، آپ رٹ کے امتحان نکال لیں گے۔ جب آپ امتحان کے ہی تیاری کر رہے ہیں، آپ کے پاس پورے 5-6 مہینے ہیں، تو آپ 5 مہینہ ایک دم اطمینان کے ساتھ اس کلاس کو جوائن کر لیجئے۔ اخیر کے 1 مہینہ پریکٹس کے لیے کافی ہے، ایسی کلاس آپ کو کہیں نہیں ملے گی، اور یہ نیٹ کی تیاری میں پہلی ایسی کوشش ہے جو پیش کی گئی ہے۔ ہم آپ کو اسی چیز کو لکھ کے دے دیں گے اپنے نام سے، تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ اسی میں سمٹ کر رہ جائیں گے۔ آپ یہی کرنا چاہیں گے، زیادہ تو این ٹی آپ سے یہ پوچھ لے گا کہ غزل کا دامن تنگ ہے، وسیع ہے، یا اس میں صرف تصوف کی بات بیان کی جاتی ہیں، یا صرف محبوب کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ آپ اس میں سے کوئی ایک ٹک لگا لیں گے، نکل جائیں گے، ٹھیک ہے، اس میں کافی ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں، یا غزل کا دامن وسیع ہے، لیکن آپ تو جانے نہیں نا کیا کیا بیان کی جاتی ہے۔ دیکھیے کیا کیا ہے اس میں۔ غزل میں مذہب کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اخلاقی باتیں بھی ہوتی ہیں، تصوف کی باتیں ہوتی ہیں، رندے اور مشربی کی باتیں بھی ہوتی ہیں، سیاسی اور سماجی باتیں بھی ہوتی ہیں، فلسفہ کی بھی باتیں ہوتی ہے، مظاہر فطرت یعنی قدرت کے قانون بھی آپ بیان کر سکتے ہیں، تعریف و توصیف کر سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، فکر و خیال اپنی پیش کر سکتے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، دنیا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اگلی نسل کو آپ کیا دینا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ بیان کر سکتے ہیں غزل میں۔ غزل کا دامن نہایت وسیع ہے۔ آگے آ جائیے۔ اردو کے قدیم شعراء نے غزل کی کچھ روایتی اصولوں کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ مثلا یہ کہ غزل میں صرف مجہول کیفیات اور جذبات کا بیان ہوتی ہے۔ مجہول کیفیات کا مطلب کیا ہوتی ہے؟ وہ باتیں جس کا فاعل غائب ہو۔ مجہول کس کو کہتے ہیں؟ مجہول کہتے ہیں وہ بات جس میں فاعل کا ذکر نہ ہو۔ آگے دیکھیں گے اس کی کیا کچھ ہے۔ مجہول کیفیات اور جذبات کا بیان ہونا چاہیے، جیسے فریفتگی، رنج و غم۔ فریفتگی، رنج و غم، شوق و حسرت، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے ہیں، آپ محسوس کر سکتے ہیں، حسی چیزیں ہیں۔ فریفتگی خوشی، خوشی دیکھی جانے سے تعلق ہی نہیں رکھتی ہے، خوشی کا تعلق حس سے ہے۔ رنج و غم، آپ کے چہرے پر آثار ہوں گے، آپ کے اندر کی گھٹن جو ہوگی تو چہرے پہ ظاہر ہوگی، لیکن ظاہر سی بات اس کو جو ہے آپ کوئی پکڑ کے دیکھ نہیں سکتا ہے، کالا ہے، پیلا ہے، گورا ہے، کیسا ہے، محسوس کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مجہول۔ کو حسرت وغیرہ۔ یا غزل کے الفاظ نرم و شیریں، خوشگوار اور واضح ہو جانا چاہیے، یا عاشق کے کردار میں غیرت و خودداری کے اوصاف کو نمایاں ہونا چاہیے۔ لیکن لکھنؤ اسکول کی غزل اور جدید غزل میں ان کلاسیکی اور روایتی اصولوں کی کوئی خاص پابندی نظر نہیں آتی۔ ٹھیک، اب سے سوال اگر اینڈی یہ پوچھ لے، قدیم شعراء میں روایتی غزل کا چلن تھا، تو کس دبستان نے روایتی غزل سے ہٹ کر جدید غزل کی طرف رجحان قائم کیا؟ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ لکھنؤ اسکول۔ لکھنؤ اسکول یا دبستان لکھنؤ نے روایتی غزل کی طریقے کو توڑا اور جدید غزل کی طرف رجحان ظاہر کیا۔ اب میں ایک مطلب آپ سے پوچھ لوں، کمنٹ میں آپ بتائیے کتنی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں، کمنٹ میں بتائیے، مائک کھولنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے بتا لیجیے کمنٹ میں اتنی باتیں سمجھ میں آئی۔ مشکل تو نہیں ہے، اس لیے میں بالکل آسان کتاب لایا ہوں، اب بالکل مستند کتاب ہے، قمر رئیس اور خلی کنجوم کی یہ کتاب ہے۔ ایک مطلب آپ کمنٹ میں ہمیں جواب دے دیجیے کہ یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ جلدی بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بتائیے کلاسک کیا ہے؟ یہ ہے نا کہ کلاسک، کلاسک کیا ہے؟ بولتے ہیں نا کلاسیکی ادب، یہاں یہ لکھا ہے کہ ہاں آپ سے پوچھا جائے گا کہ کلاسیکی شعر کیا ہوتے ہیں، آپ بیت بازی میں حصہ لیتے ہو تو کلاسیکی اشعار ہونے چاہیے۔
ایک سوال ہے، کاپی پر نوٹ کر لیجیے آپ، یہاں سے سیکھ کے جائیے گا۔ میرا وعدہ ہے کہ 5 مہینہ یہاں دیجیے، وہ چیزیں سیکھ لیں گے جو آپ 5 مہینے گروپ بازی میں گزار دیں گے اور ادھر ادھر کی چیزوں میں گزار دیں گے۔ 5 سے 6 مہینہ ٹائم ہے آپ کے پاس، 5.5 مہینہ ٹائم ہے، آپ یہاں لگا دیجیے پورا۔ آپ یہاں سے وہ چیزیں سیکھ لیں گے جو کہیں نہیں سیکھ پائیں گے، اس بات کی گارنٹی ہے۔ کلاسک کیا ہے بتائیے؟ ادب میں کلاسک کے کیا تعلق ہے؟ کیا تعریف ہے؟ سوال لکھ لیجیے آپ۔ کلاسیکی غزل کی زبان حد بندی نہیں ہے، یعنی کلاسیکی ادب کب سے کب تک اس کی حد بندی کوئی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ایک بنیادی شرط اس کی یہ ہے کہ کلاسیکی ادب ہوا ہے جو پائیدار ہو۔ مثال کے طور پر میر غالب پائیدار ہیں۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس زمانے کا کوئی ایسا شاعر اٹھے گا اور ایسی غزل کہے گا، ایسی غزل گنگنائے گا جو آئندہ 4-5 صدی تک اس کو یاد کیا جائے گا۔ اس لیے کلاسیکی کوئی حد بندی کر رہا ہے تو یہ بہت درست نہیں ہے، کلاسیکی حد بندی درست نہیں ہے۔ کلاسک سے مراد یہ ہے کہ فن پارے میں ایسی جاذبیت ہو، ایسے ہے کیا؟ آواز کٹ رہی ہے کیا؟ آپ لوگ کمنٹ میں جواب دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، کمنٹ بس، ٹھیک ہے۔ کلاسیکی سے کیا مراد ہے؟ کلاسیکیت سے مراد یہ ہے کہ فن پارے میں ایسی جاذبیت ہو، فکر و خیال کو تازہ کرنے والی ہو اور دل میں یک گونا مسرت یا انشراح پیدا کرنے والی چیز ہو، کیفیت بنانے والی چیز ہو، انشراح ہو جس کی وجہ سے دیر تک زندہ رہ سکے۔ اس ایسی ادب کو ہم کہتے ہیں کلاسیکی ادب، جو دیر پا ہو، آپ کے اندر نئی چیز وجود میں ڈالنے کی، نئی فکر دو، نئی فکر دے، نئی جہت دے، ایسی ادب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسے ادب کو، ایسے شعر و غزل کو کلاسیکی کہتے ہیں۔ اب آگے آ جائیے۔ دراصل غزل کے فن کا جوہر اس کا ایجاز اور اختصار ہے۔ بڑا اہم سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے کہ غزل کی سب سے اہم چیز کیا ہے؟ تو اس کا ایجاز اور اختصار ہے، اور اس کی ایمایت اور رمزیت ہے۔ ایمایت اور رمزیت کیا معنی ہے؟ ایک چیز میں بتا دوں آپ کو، آپ تنقید کر رہے ہیں یا شعر و غزل لکھ رہے ہیں آپ، تو براہ راست اپنے اپنے محبوب کو، اب محبوب کا نام لے کر نہیں لکھ سکتے، ورنہ پھر غزل غزل نہیں رہ پائے گی، اس کی مطلب بخشا ادھیڑ دیں گے آپ، اس کی جو چاشنی وہ ختم ہو جائے گی۔ جو چیز محدود ہے، جو چیز محدود ہے اس کے منافع بھی محدود ہوتے ہیں۔ مجاہد نام سے کوئی ہیں، آپ مائک بند کر لیجیے پلیز، مائک بند کیجیے، جن کی مائک کھلی ہے مائک بند کیجیے، مائک بند کر لیجیے فوراً۔ جو چیز محدود ہے اس کا ذائقہ، اس کی چاشنی بھی محدود ہے۔ مثال کے طور پر یہاں ایمائیت سے کام نہیں لیں گے، کون پڑھے گا؟ اگر ایک خط میں لکھوں اپنے والد محترم کے نام اور والد محترم کا نام لکھ دیا، کیا آپ پڑھیں گے؟ دلچسپی لیں گے؟ نہیں لیں گے آپ۔ لیکن اسی خط کو میں اپنے والد محترم کا نام نہیں لکھوں، عام انسان کا نام لکھ دوں، ایک خط ہندوستانیوں کے نام، آپ دلچسپی لیں گے؟ یقیناً دلچسپی لیں گے، تاکہ ہندوستانی میں آپ بھی ہیں نا۔ تو جب آپ اپنے محبوب کا نام لکھ دیں گے وہاں اس غزل میں، کون پڑھے گا؟ ارے ان کے نام لکھے ہوئے کون پڑھنے جا رہا ہے؟ لیکن جب باتیں محمل ہوں، رمز و امام میں ہوں، امایت میں ہوں، سب پڑھیں گے۔ تو یہ ہے، دو چیز آپ کو یاد ہو گئی یہاں۔ غزل کے اندر لازمی چیز کیا ہے؟ ایجاز اور اختصار ہو۔ ایجاز کہتے ہیں کہ کسی بات کو اس طرح بیان کریں کو دریا کو کوزے میں بند کر دینا، اس کے دوسرے لفظ دیگر جامع کہتے ہیں اس کو، جامع، یعنی کسی بھی بات کو اس طرح بیان کریں کہ کم الفاظ میں پوری تقریر سمیٹ دیں، آپ پورا لیکچر بتا دیں آپ، تو کہتے ہیں ایجاز اور اختصار۔ اور غزل کی دوسری جو چیز سب سے ضروری ہے وہ کیا ہے؟ ایمایت اور رمزیت۔ آگے آ جائیے۔ اس کی وجہ سے بہت سے بڑے بڑے سماجی اور فلسفیانہ حقائق غزل کے صرف ایک شعر میں ادا کر دیے جاتے ہیں، اس لیے غزل کے منفرد اشعار ہر ایک کو آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں۔ اس صنف نے غزل کی شاعری کو روز مرہ زندگی اور تہذیب کا ایک حصہ بنا دیا۔ آگے آئیے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ شمالی ہند کی مقامی زبان میں غزل گوئی کی ابتدا 13ویں صدی کے آخر میں یا 14ویں صدی کے آغاز میں ہوئی۔
کیونکہ امیر خسرو کا یہی زمانہ ہے اور ان کے نام سے کئی اردو غزلیں منسوب ہیں۔ بعض محقق ان غزلوں کو امیر خسرو کی تصنیف نہیں مانتے، لیکن ان کی قدامت سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ مثلا ایک غزل جس کا مطلع ہے، ابھی غزل پڑھنے سے پہلے سمجھ لیں کہ اگر آپ سے پوچھ لیا جائے غزل کی ابتدا کس صدی کی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے 13ویں صدی کے آخر یا 14ویں صدی کے آغاز۔ بڑا ہی مشہور ہے، امیر خسرو طرف منسوب ہے یہ غزل۔ آئیے اس غزل کے دو چار شعر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غزل میں کیا لکھا ہے۔ میں نے نکال لیا ہے غزل کیا ہے۔ زحال مسکین مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں، تتاب ہجرا ندام ایجا نہ لہیو کا ہے لگائے چھتیاں۔ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ زحال مسکی، مسکین کے مطلب ہوتا ہے غریب، مسکین مطلب ہوتا ہے غریب، غریب عربی والا نہیں، عربی میں غریب کا مطلب ہوتا ہے اجنبی شخص، غریب سے مطلب یہاں لاچار۔ زحال مسکین مکن تغافل، اس غریب کے حال سے تغافل نہ برت۔ تغافل کہتے ہیں نظر انداز کرنا، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں اگنور کرنا۔ آنکھیں پھیر کر باتیں بنا کر، دورائے نینا، دورائے دو نینا بنائے بتی، دو نینا مطلب دونوں آنکھیں پھیر کر اور باتیں بنا کر اب اس مسکین سے، اپنے محبوب سے شکایت کر رہا ہے شاید کہ مجھے اگنور مت کرو، مجھ سے جو ہے کہ آنکھیں مت چراؤ باتیں بنا کے، مجھے مطلب نظر انداز مت کرو۔ دوسرا شعر کیا ہے۔ کتاب ہجرا ندارم ایجا نہ لہیو کاہے لگائے چھتیاں، کتاب ہجرا ندارم اے جاں نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ اب جدائی کی تاب نہیں میری جاں، چتاب ہجرا، ہجرت سے ہجرا ہے، ہجرا، اب جدائی کی تاب نہیں میری جان، مجھے اپنے سینے سے کیوں نہیں لگا لیتے۔ ای جاں نہ لیہو کاہے لگائے چھتیا، کیوں نہیں لگا لیتے اپنے سینے سے۔ اگلا شعر کیا ہے۔ شبان ہجرا دراز چوں زلف و روز وصلت چوں عمر کوتا، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ یہ غزل ہی ہے اور اتنی باتیں آپ کو معلوم نہیں ہے، اس کے ترجمے نہیں آ رہے ہیں تو کوشش کیجیے کہ ترجمہ آئے، کیونکہ اب بنیادی مراحل میں نہیں ہے، ادب عالیہ میں ہیں، آپ اعلیٰ درجے کے طالب علم ہیں، استادوں کے استاد کہلانے کے لائیں گے، پروفیسر کے لیے تیاری کر رہے ہیں نا، اسسٹنٹ پروفیسر کی۔ اگر یہ چیزیں نہیں آ رہی ہیں تو محنت کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ کیا تھا۔ شبان ہجرا دراز چوں زلف و روز وصلت چوں عمر کوتا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ جدائی کی رات، جدائی کی راتیں زلف کی مانند دراز اور وصال کے دن عمر کی مانند مختصر۔ سمجھ گئے۔ اگلا شعر کا ترجمہ کیا ہوگا۔ سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، اے دوست محبوب کو دیکھے بغیر یہ اندھیری راتیں کیوں کر کاٹوں، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں، پیا مطلب محبوب، تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، یعنی محبوب کے دیدار کے بغیر یہ راتیں کیسے کٹیں گی۔ ایک غزل خاں اپنی غزل میں یہ باتیں بیان کرتے ہیں۔ آگے بھی ہے مکمل غزل، جب ہم غزل کی یونٹ پڑھیں گے تو پھر بری بحث ہوگی۔ آگے امیر خسرو سے منسوب ہے۔ اس عہد میں شمالی ہند کے دربار میں تو اردو رہنمائی نہ ہوئی، اردو کی رہنمائی نہ ہوئی، لیکن ہاں شمالی ہند کے دربار میں تو اردو کی رہنمائی نہ ہوئی، لیکن دکن میں صوفیاء کرام سے لے کر بادشاہی تک سب نے اس کی سرپرستی قبول کی۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں ابتدا تو امیر خسرو سے ہوئی، لیکن اس کی جو پروان چڑھنے والی تھی، پروان نہیں چڑھ سکی۔ پروان کہاں چڑھی؟ دکن میں صوفیاء کرام کے توسط سے اردو غزل پروان چڑھی، سب نے اس کی سرپرستی قبول کی۔ شاہان بیجاپور اور گولکنڈہ نے نہ صرف اس زبان کی ہمت افزائی کی بلکہ خود بھی اس میں شرکت ہے۔ ان میں کلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ اور علی عادل شاہ ثانی قابل ذکر ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب کلیات شاعر کہا جاتا ہے۔
ان کے کلیات میں غزلوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان بادشاہوں کے زمانے میں وجہی، گواسی، قاضی محمود بحری، نصرتی، شاہی اور شوقی وغیرہ قابل ذکر شاعر ہیں۔ کیونکہ میں بتا دوں آپ کو، صاف کلیئر کر دوں، اگر آپ پی ایچ ڈی کے انٹرنس دینے گئے ہوں گے یا جائیں گے، ارادہ ہے، تو جو این ٹی اے سوال پوچھتا ہے پی ایچ ڈی میں، یہ باتیں بالکل اس کے مختلف ہوتی ہیں، اس کے مزید ہوتی ہیں۔ وہاں آپ سے نہیں پوچھیں گے قلی قطب شاہ کی پیدائش بتائیے، وہاں آپ سے یہ پوچھ لیں گے کہ قلی قطب شاہ نے غزل کے تعلق سے کیا کام کی، بتائیے، یہ قلی قطب شاہ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اگر آپ یہ چیز نہیں پڑھے ہوں گے تو لیکن جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ ہم نے امتحان جو دیا ہے وہ رٹ لیا ہے اور دے دیا ہے، تو اس سے کام آپ کا پی ایچ ڈی میں نہیں چل پائے گا۔ تو اس کی اہمیت کو آپ سمجھیے، اور ایسے کلاس آپ کو اس میں محنت کی کافی ضرورت پڑے گی، بیچ میں سمجھا دوں آپ کو، کافی محنت درکار ہوگی۔ تو اگر محنت کے لیے تیار ہوں تبھی کلاس لیجیے گا، ایسا نہیں ہو کہ آپ محنت کے لیے تیار نہیں ہو اور آپ اس انتظار میں ہو کہ ہم آپ کو پی ڈی ایف دے دیں گے اور آپ امتحان پاس کر جائیں گے۔ تو اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے کلاس میں نے شروع کی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ ہمارے ساتھ مطالعہ کریں گے، میں آپ کو مختلف کتابیں دوں گا، 2 کتاب اب تک دے چکا ہوں۔ ہر موقع پر، ہر 2-4 دن پر یا ہر 8 دن پر میں آپ کو کتابیں پرووائڈ کروں گا، آپ کو آپ کے لیے انتظام کروں گا، یا مجھے لگے گا کہ آپ کے لیے جو بہتر مضامین ہو سکتے ہیں میں آپ کو دوں گا، اور آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا۔ میں آپ کو 6 مہینے بالکل چھٹی نہیں بھی نہیں دوں گا، اگر کسی دن کلاس نہیں ہو رہی میں کتاب بھیج دوں گا اس کے بدلے، یہ کتاب مطالعہ کیجیے، یا فلاں سبق میں دے کے جا رہا ہوں۔ تو اگر ایسا مزاج ہے، پڑھنا ہے، پی ایچ ڈی کرنا ہے، محنت کرنا ہے، تو کلاس لے لیجیے، یقیناً لے لیجیے، اور اس سے اچھی کلاس آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اور یقیناً آپ نے یہ دماغ بیٹھا لیا کہ نہیں آپ کو کوئز کرنی ہے گھوم گھوم کے گروپ میں، یا بات کرنی ہے کلاس میں، یا ہنسی ٹھٹا اڑانا ہے، یا صرف آپ کو پی ڈی ایف چاہیے، تو یہ اس کے لیے بالکل بھی یہ کلاس نہیں لیجیے گا۔ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، سیکھنے کے لیے تیار ہیں تو بالکل لے لیجیے۔ اور اس کے مزید اگر آپ کو پڑھنے من نہیں لگتا ہے، کبھی کبھی آپ کلاس لینا چاہتے ہیں یا ریکارڈ مل جائے اس چکر میں، ریکارڈ تو ملے گا آپ کو، لیکن صرف اس چکر میں ہے کہ صرف پی ڈی ایف مل جائے ہم پاس کر جائیں گے امتحان، تو بالکل بھی نہیں لیجیے گا، میں بتا دے رہا ہوں آپ کو، بالکل بھی کلاس لینے کی آپ کو ضرورت نہیں، یہاں کی کہیں اور لے لیجیے گا جہاں آپ کو لگے گا، لیکن آپ کو محنت کرنے کا آپ عادی ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کچھ سیکھ لیں، اردو کیا ہے، ہم کیوں اردو پڑھ رہے ہیں، اردو کب سے پیدا ہوئی، اردو میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، ہم کتنا لکھ سکتے ہیں، تو ضرور لیجیے، چاہے پی ایچ ڈی میں ہی کیوں نہ ہو، آپ ضرور اس کلاس کو لیجیے۔ چلیے آگے۔ حقیقت یہ ہے کہ شمالی ہند میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہونے سے قبل دکن میں سینکڑوں شاعر پیدا ہو چکے تھے۔ نصیر الدین ہاشمی نے اپنی کتاب دکن میں اردو، اس کتاب کو لکھ لیجیے فوراً، دکن میں اردو میں ان تمام شاعروں کا تفصیلی ذکر کیا جائے۔ اب ایک سوال پیدا آپ سے ہوتا تھا کہ اچھے سے ٹھیک ہے آپ نے پڑھایا کہ قلی قطب شاہ ہیں، عبداللہ قطب شاہ ہیں، وجہی ہے، نصرتی ہے، شوقی ہے، قاضی محمود بحری ہے، تو ان کو پڑھنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے کس کتاب کی طرف ہم راغب ہوں، کون بتائے گا ہم کو؟ تو میں نے اسی لیے اس کتاب کا انتخاب کیا جس سے آپ کو پورا فائدہ ہو۔ تو اس کی چیزوں کو پڑھنے کے لیے آپ کو، آپ کے سامنے ایک کتاب آ گئی، دکن میں اردو، جو صاحب کتاب ہیں نور الحسن خلیق انجم اور قمر رئیس، آ، بڑے شخصیات ہیں، انہوں نے حوالہ دیا کہ آپ ان چیزوں کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تو کیا پڑھیے؟ دکن میں اردو، آپ دکن میں اردو پڑھیے، آپ دکن میں اردو پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا جو سمجھ ہے اور جو علمی آپ کا، ایک سیکنڈ، آپ کا جو، آپ کے جو علمی جو ایک آپ کے اندر شوق ہے، وہ شوق آپ کے اندر جو ہے کہ یہ کتاب آپ پڑھیے، ضرور پڑھیے۔ آگے آئیے۔ دکنی شاعری کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہندوستانی ماحول، معاشرت، تہذیب اور سماج کی مکمل تصویریں ملتی ہیں۔ اب یہاں آپ سے انٹی ایک سوال پوچھے گا کہ دکنی شاعری میں صرف پیچیدہ الفاظ، مشکل تعبیرات اور آرائش خیال زبانیں ملتی ہیں؟ ہاں، مل جائے گا۔ آپ لوگوں کو نہیں دکھ رہا ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو اسکرین کتاب نہیں دکھائی دے رہی ہو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سب کو دکھ رہی ہے نا؟ کتابیں دکھ رہی ہیں آپ کی اسکرین پر؟ ایک مطلب کمنٹ کر لیجیے، کمنٹ کر لیجیے، بولیے نہیں، دکھ رہی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ نیٹ ورک کی وجہ سے آپ کو دقت آ رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے،
ओके, दिख रही है, ठीक है। तो ओके, ठीक है, बोलना नहीं है, प्लीज़ बोलने की कोशिश नहीं करनी है। चलिए, आगे आ जाइए। दक्कन में उर्दू शायरी तकरीबन पौने 300 साल से ये पढ़ रहे थे ना? नहीं, ये पढ़ रहे थे शायद। मैं समझा रहे थे आपको। अगरचे गज़ल बहैसियत सिनफ़े सुख़न फ़ारसी से ली गई है। ये एक सवाल है आपसे कि गज़ल लफ़्ज़ी माना गज़ल जो है, ये तो लिया गया है अरबी से, लेकिन बहैसियत सिनफ़े सुख़न ये कहाँ से आई है? तो फ़ारसी ज़ुबान व अदब से ली गई है। लेकिन दक्कनी शायरों ने इस पर हिंदुस्तानी ज़िंदगी की इतनी गहरी छाप लगाई है कि मज़ामीन के एतबार से फ़ारसी गज़ल से बहुत मुख्तलिफ हो गई है। अब एक सवाल आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि गज़ल मज़ामीन के एतबार से फ़ारसी शायरी से हूबहू है या मुशाबह है? तो आप घबरा जाएँगे वहाँ। चूँकि मुकम्मल नहीं पढ़े होंगे, तो आप ये पढ़ लिए होंगे कि गज़ल फ़ारसी ज़ुबान व अदब से तो आई है, लेकिन ये नहीं पढ़े होंगे तो आई है तो क्या उर्दू गज़ल में और फ़ारसी गज़ल में क्या कुछ बुनियादी फ़र्क है? अगर ये नहीं पढ़े होंगे तो सवाल गलत कर देंगे। देखिए यहाँ, अगरचे गज़ल फ़ैसियत सिनफ़े सुख़न फ़ारसी से ली गई, लेकिन दक्कनी शायरों ने इस पर हिंदुस्तानी ज़िंदगी की इतनी गहरी छाप लगाई है कि मज़ामीन के एतबार से फ़ारसी गज़ल से बहुत मुख्तलिफ हो गई है। ये बुनियादी फ़र्क है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ किताब पढ़ने से ही आपको मिल सकती है, वरना आप पूरा टाइम लगा देंगे, पूरा मास्टर लगा देंगे, पूरा बीए लगा देंगे सिर्फ़ रटने में। जो 15 दिन पहले रटा होगा और आप रटे होंगे 5-6 महीना, 2 साल, दोनों बराबर आएँगे। आपने मेयार देख लिया होगा कल के पेपर से और तबीयत रंज हो गई कि ऐसा मेयार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक पढ़ा आदमी जो 100 से ज़्यादा अफ़साने हैं आपके यहाँ दाखिल नसाब, दसियों नावेल हैं, दसियों दास्तान हैं, उसमें से एक इक़्तिबास तक आपसे नहीं पूछा गया है। सिर्फ़ पैदाइश वफ़ात तो सिर्फ़ पैदाइश वफ़ात और पैदाइश वफ़ात अगर है, तो ज़ाहिर-सी बात वो बच्चा जो नहीं पढ़ा है, वो रट लिया, वो भी पास और आप भी पास। हो सकता है जो पढ़े हैं आप मेहनत से आपसे ज़्यादा स्कोर उसका आ जाए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप थोड़ी तकलीफ़ होगी आपको, लेकिन आप मेहनत इस कदर कीजिए कि जो पास हो जाएँ, वो भी आपके पास ही आएँ, कि हमें कुछ बता दीजिए, हमें कुछ पढ़ा दीजिए, कुछ समझा दीजिए। पैसा ज़्यादा मिलेगा उनको, लेकिन हमेशा नहीं मिलेगा। हमेशा इज़्ज़त और पैसा उसी को मिलेगा जो मेहनत से पढ़ा हो। आगे आ जाइए। देखिए यहाँ से कुछ दब गया। हेलो, हेलो। ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। दक्कन में उर्दू शायरी तकरीबन पौने 300 साल से तरक्की के मदारिज तय कर रही थी हाँ। लेकिन शुमाली हिंद में अभी तक उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ भी नहीं हुआ था। वली 1700 या 1701 में दिल्ली आए तो फ़ारसी शेर व अदब का ज़वाल हो चुका था। अब यहाँ एक आपसे सवाल फिर बनेगा कि वली जब दिल्ली का सफ़र करते हैं तो वहाँ किस ज़ुबान व अदब का उरूज था? बताइए। तो क्या था? जब दिल्ली गए तो ज़ुबान फ़ारसी और अदब इज़्मिहलाल की शिकार हो चुकी थी। लेकिन क्या था कि फ़ारसी ज़ुबान के बाद उर्दू ज़ुबान का रिवाज आम हुआ। ठीक है? अच्छा आपसे मैं सवाल करता हूँ, एक कॉपी लिख लीजिए सवाल कि ये लिख लीजिए आपके माहिरीन वली में किसका नाम आता है? अब तक आपने सुना है ना माहिरीन गज़ल गालिब, माहिरीन मीर। आपसे एक सवाल है, कॉपी पे नोट कीजिए कि माहिरीन वली में किन-किन लोगों का शुमार होता है? चूँकि वली के बगैर गज़ल का वजूद ही नहीं है। ये उसके असासी पिल्लर हैं। जिस तरह आप गालिब को और मीर को नहीं भूलते हैं, वली को भूल जाएँगे तो नाइंसाफ़ी होगी। तो बताइए कि वली के माहिरीन में किनका शुमार होता है? ये सवाल कॉपी पे नोट कर लीजिए।
یہ آپ کے لیے یہ ہوم ورک کے طور پر رہے گا۔ آگے آ جائیے۔ لیکن شمالی ہند میں ابھی تک اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز بھی نہیں ہوا تھا۔ ولی 1700 یا 1701 میں ولی آئے تو فارسی شعر و ادب کا زوال ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ اردو شاعری کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ جعفر زٹلی، میر عبد الجلیل زٹل وغیرہ محض تفنن طبع کے لیے اردو میں شعر کہہ رہے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ لوگ صرف ہزال یعنی ہزل کے شاعر تھے۔ ان کی شعر گوئی کا انداز کچھ ایسا ہوتا تھا کہ ایک مصرع فارسی کا اور ایک اردو کا، یا آدھا مصرع فارسی اور آدھا اردو۔ ان کے کلام میں مزاح کے ساتھ ساتھ فحاشیت بھی ہوتی۔ ولی جو کلام دہلی لے کر آئے تھے اس پر دکنی زبان کا اثر ضرور تھا، لیکن وہ شمالی ہندی والوں کے لیے ناقابل فہم تھی۔ ولی کچھ عرصے دہلی رہ کر واپس چلے گئے۔ 1717 یا 1718 میں ان کا دیوان دہلی پہنچا۔ اس دیوان کو جہاں غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی اور اسی دیوان سے مقامی شاعروں کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ فارسی کے بعد مسلم الثبوت استادوں نے خود بھی اردو میں شعر کہے اور بعض نے اردو کے نوجوان شاعروں کی ہمت افزائی شروع کی۔ سراج الدین علی خان آرزو، غزل باش خاں اور اسد یار خان انسان، مرزا عبد القادر بیدل اور شرف الدین یا اشرف الدین علی خاں پیام، مرزا معز فطرت موسوی وغیرہ نے منہ کا مزہ بدلنے کے لیے اردو میں سخن ترازیاں کی۔ سخن تراز کے مطلب ہوتے ہیں بات کہنا، بات کرنا۔ اب یہاں ایک پس منظر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ چلیے آپ اردو ادب میں غزل کے تعلق سے بنیادی چیزیں ایک صفحہ میں لکھ کر لائیے، تو کیا آپ لکھ سکتے ہیں؟ کمنٹ میں جواب دیجیے۔ جتنی باتیں ابھی پڑھیں آپ کو میں نے پڑھانے کی کوشش کی۔ اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ اردو غزل کی پیداوار اور اردو غزل کی باتیں آپ ایک صفحہ میں لکھ کر لائیے، تو کیا آپ لکھ کے لا سکتے ہیں؟ لا سکتے ہیں، چونکہ جو میں نے پڑھایا وہ بالکل آسان زبان میں ہے، کتاب ہی آسان زبان میں لکھی گئی ہے، اسی حساب سے میں نے لایا ہے تاکہ آپ کو مکمل فائدہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہاں ولی پیدا ہوئے اتنا میں اتنا مر گئے اور ان کی کتاب آئی، آپ کو کیا ملا؟ آپ کو نہیں ملے گا کچھ بھی، یقین جانیے۔ پھر جون آ جائے گا اور پھر آپ اس جہاں تھے وہیں رہ جائیں گے کہ ہاں میر پیدا ہوئے تو محمد حسین آزاد پیدا ہوئے، پھر ذوق پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بہت ضروری ہے امتحان پاس کرنے کے لیے، لیکن اس سے امتحان پاس کر لیں گے پی ایچ ڈی نہیں کر پائیں گے۔ جو اصل مقصد اور اصل لب لباب ہے اس میں آپ کو کوئی نہیں لے گا، آپ کو اس میں کوئی نہیں لے گا، میری بات سمجھ لیجیے آپ، اور لکھ بھی نہیں پائیں گے۔ آج بتا رہے تھے سر کہ این ٹی اے کی طرف سے ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ نوٹس آئی ہے کہ ہر 4 پی ایچ ڈی اسکالر میں سے ایک اسکالر پی ایچ ڈی چھوڑ دے رہا ہے بیچ میں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے صحیح عنوان انتخاب نہیں کیا، اور دوسری سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ نے ماسٹر میں یا تیاری کرنے کے درمیان اپنی کتاب پڑھائی نہیں، آپ نے شروع سے ہی اٹھایا کتاب اور رٹنا شروع کر دیا۔ بالکل رٹیے، ظاہر سی بات امتحان ہے، اس کی نوعیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر آپ پڑھ نہیں رہے ہیں تو پی ایچ ڈی نہیں کر پائیں گے۔ یہ لکھ کے رکھ لیجیے، میں بہت اندر کی بات بتا رہا ہوں اور بہت بات کرنے کے بعد میں بتا رہا ہوں آپ کو کیا کچھ کمی ہے۔ چلیے آگے آ جائیے۔ ان فارسی کو پلیز آپ فہیم کلاس سنیے، کلاس آپ سنتے ہیں تو یہاں سے فائدہ ملے گا۔ وہ تو ہم بتا دیں گے کب کلاس ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، آخر میں آپ کو ہم ٹائم دیں گے، اس میں آپ پوچھ لیجیے ابھی کلاس ہو رہی ہے تو کلاس کو سنیے، کاپی پر لکھیے، جو نکات آپ کو ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ وہ تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کلاس کب ہوتی ہے، کیا کچھ ٹاپک ہے، آپ دیکھیے میں کیا پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان فارسی گو شعراء میں 2 ایسے شاعر بھی ہیں جن کا اردو شاعری پر احسان عظیم ہے۔ ایک تو سراج الدین علی خان آرزو جو خان آرزو کے نام سے مشہور ہیں، اور دوسرے مرزا مظہر جانے جانا۔ ظاہر سی بات ہے آپ این ٹی اے کے لیے پڑھیں گے تو صرف یہ پڑھیں گے کہ مرزا کی پیدائش وفات کیا ہے یا مرزا کا تخلص کیا ہے، اتنا کر سکتے ہیں آپ، اس سے زیادہ تو پڑھیں گے نہیں۔
लेकिन पीएचडी के लिए पढ़ेंगे तो सिर्फ़ वो करेंगे तो आप बीच में छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। आगे आ जाइए। शुमाली हिंद में जिन लोगों ने उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ किया, उनमें से कुछ शायरों को खान आरज़ू की सरपरस्ती हासिल थी। शरफ़ुद्दीन मज़मून, नजमुद्दीन उर्फ़ शाह मुबारक आबरू, गुलाम मुस्तफ़ा खान यकरंग, उस आहद के मुसल्लिमुस सुबूत उस्ताद हैं। ये सब खान आरज़ू के शागिर्द थे। हसन अली शौकी, शहाबुद्दीन साकिब, मीर नासिर सामान का शुमार असातिज़ा में होता है। इस वक़्त पूरे हिंदुस्तान में मैं बता दूँ कि एक नाम यहाँ याद आया है, तो माहिर मीरियात में जिनको शुमार किया जा रहा है, वो 2 लोग हैं अभी, काफ़ी पकड़ है। प्रोफ़ेसर शहाबुद्दीन साकिब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हैं और प्रोफ़ेसर जामिया मिल्लिया से हैं देखिए अभी नहीं, हाँ, जामिया मिल्लिया से हैं, जिन्होंने शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी साहब के अंदर रहकर काफ़ी कुछ सीखा है। उन्होंने बताया उनसे मुलाकात है, काफ़ी हम माहिर हैं। तो इनका नाम आया शहाबुद्दीन साकिब तो पुराने दौर के हैं, तो मैंने बता दिया। इस वक़्त अगर मीर पर काम आप करना चाहते हैं, तो उनसे ज़रूर राब्ता कीजिए। आगे आ जाइए। मगर ये भी खान आरज़ू के शागिर्द थे। इनके अलावा भी इस अहद में कुछ और अहम शायर थे, जो खान आरज़ू के शागिर्द नहीं, मसलन नवाब सदरुद्दीन मोहम्मद खान फ़ायज़ देहलवी। अब एक सवाल था कि फ़ायज़ देहलवी के नाम क्या? अब यहाँ देख लीजिए नाम मिल गया आपको। नवाब सदरुद्दीन मोहम्मद खान फ़ायज़ देहलवी, शेख ज़हूरुद्दीन क़ाइम और शाकिर नादिर। चूँकि इस अहद में इहाम गोई बहुत मकबूल थी, इसलिए इस अहद को दौरे इहाम गोया भी कहा जाता है। अब यहाँ देखिए इहाम क्या कुछ है, सुनिए। इहाम के लुग़वी माना है वहम व गुमान में पड़ना, लेकिन फ़न में इहाम का मतलब है, देखिए मैं अब लाइब्रेरी से जो नुस्ख़ा लेकर आया हूँ, वहाँ क्या कुछ लिखा है मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ ये इबारत मिटी हुई है। हुँ। लेकिन फ़न्ने बदी में, ये क्या है? फ़न्ने बदी। लेकिन फ़न्ने बदी में इहाम का मतलब है वह लफ्ज़ जिस पर शेर की बुनियाद रखी गई हो। बहुत अहम चीज़ है। इहाम का मतलब क्या है? सवाल अगर आपसे बन जाए। फ़न्ने बदी में इहाम का माना बताइए। तो इहाम का माना होता है वह लफ्ज़ जिस पर शेर की बुनियाद रखी गई हो। 2 माना रखता हो, बुनियाद भी रखी गई हो और वो लफ्ज़ 2 माना रखता हो, एक करीब, दूसरा बाईद और शायर को बाईद के माना मंज़ूर हो, करीब के नहीं। अब ये सवाल आपसे पूछ लें एनटीए कि इहाम गोई में शायर किस माना को कबूल करता है? माना करीब को या माना बाईद को? ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ आप किताब पढ़ेंगे तो मिलेंगी वरना नहीं मिलेंगी। वरना आपको मिलेगी गाइड में इहाम का माना वहम गुमान में डालना, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसमें फ़ाइल है, बा-बे-फ़ाल का। बा-बे-फ़ाल मैंने लिखा मैं बता देता हूँ आपको। लेकिन ये चीज़ सिर्फ़ पढ़ने से मिलेंगी और आपकी मालूमात में इज़ाफ़ा होंगी। आइए देखते हैं। मसलन एक शेर है यहाँ, शाह हातिम का, मज़रए दुनिया में जो अपने तई दाना कहे, ठीक है? पीस डाले उसको गर्दिश में फ़लक की आसिया। मज़रए दुनिया, दुनिया मज़रउल आखिरा एक लफ्ज़ है, हदीस है। लफ्ज़ क्या है? ये हदीस है अल्लाह के रसूल का। मज़रा कहते हैं दुनिया को, ये दुनिया खेती, दुनिया की खेती में जो अपने तई दाना कहें, यानी इस दुनिया की झंकार में कोई खुद को बहुत दाना और खुद को अक्लमंद समझता है, पीस डाले उसको गर्दिश में फ़लक की आसिया। जो अपने आप को बरतर और सर्वकार समझता है, यकीन जानिए ज़माने की गर्दिश ने उसको खाक में मिला दिया है और इसकी वाज़ेह सूरत अभी 1 हफ़्ता पहले आपने देखा होगा मीडिया पर, क्या कुछ सूरत-ए-हाल थी। तो उस पे बहस नहीं करनी है, लेकिन शेर है तो थोड़ी बहुत बात तो होगी ही होगी। आगे आ जाइए। इसमें क्या है अब आगे बात करते हैं। क्यों मुड़ाता है जुल्फ को प्यारे, देख तुझको कहेंगे सब मूर्ख। अब देखिए, पहले शेर में इहाम किस लफ्ज़ से हुआ है? दाना। दाना के आप दाना के मतलब क्या होते हैं? दाना के मतलब होते हैं अक्लमंद, एक बात। दूसरी बात दाना के मतलब क्या होते हैं? वह बीज जो आप खेतों में डालते हैं। 2 बात हो गई। मज़राए दुनिया, दुनिया की खेती। तो दुनिया की मुराद खेती वो नहीं ना है जिसमें आप धान, गेहूँ लगाते हैं, वो मुराद नहीं है। ये दुनिया की चलन, ये दुनिया की गर्दिश में जो अपने आप अपने तई दाना कहे, अक्लमंद कहे। इसका मतलब थोड़ी है कि मज़राए दुनिया का मतलब दुनिया की खेती जो हकीकी खेती वो मुराद नहीं है। दुनिया की ये गर्दिश जिसमें आप रहते हैं, शब-ओ-रोज़ आप गुज़ार रहे हैं।
दाना खुद को अक्लमंद कहे, तो इस दाना लफ्ज़ से यहाँ पैदा हुआ। दूसरे देखिए, देख तुझको कहेंगे सब मूर्ख। फ़ारसी से थोड़ा बहुत अगर शगफ हो आपको, तो समझ में आ जाएगा ये शेर भी। पहले शेर में लफ्ज़ दाना से यहाँ पैदा किया गया है। दाना यानी अक्लमंद आदमी को भी कहते हैं, दूसरे लफ्ज़ में अक्लमंद आदमी को भी कहते हैं। भी मतलब उसका माना साफ है, दाना का मतलब दाना, हकीकी माना है, मजाजी माना अक्लमंद आदमी है। अब देखिए यहाँ दे रहे हैं दूसरे शेर में लफ्ज़ मूर्ख। मूर्ख किसको कहते हैं बताइए? मूर्ख कहते हैं नादान को, बेवकूफ़ को। तो यही तो है, क्यों मुँह डाला है जुल्फ़ को प्यारे। कोई आदमी खूबसूरत लग रहा है, जुल्फ़ रखा है और उसको मुँह डाले, तो क्या करा शायर आगे? क्यों देख तुझको कहेंगे सब मूर्ख। मूर्ख मतलब बेवकूफ़ कहेंगे। और दूसरा अगर आपको फ़ारसी से शगफ़ है, तो अपमाना हो जाएगा। मुँह मतलब बाल, रख मतलब रख, बाल रख। तो ये भी तो चिढ़ाना है। जिस आदमी के सर पर बाल ना हो, आप उसको कहेंगे, "अरे! तुम्हारे बाल बड़े अच्छे हैं यार।" तो चिढ़ जाएगा ना आपसे। अभी इसको मुकम्मल कर लीजिए इस इबारत को, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, दूसरे शेर में लफ्ज़ मूर्ख से फ़ायदा उठाया गया है। मूर्ख उर्दू में बेवकूफ़ को कहते हैं, लेकिन अगर इस लफ्ज़ के 2 टुकड़े कर दिए जाएँ, मुँह रख, तो उसका मतलब हो जाएगा बाल रख। यहाँ तक आज के लिए हम रहने देते हैं। ये पैराग्राफ कहाँ तक है? बस यहीं से, यहाँ तक। आपके पास टाइम 5 मिनट है। कोई संजीदा सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, क्लास के ताल्लुक से जो मैंने पढ़ाया है इसमें, कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तख़य्युल कहते हैं वो अदब जिसका ताल्लुक हकीकत से ना हो। मिसाल के तौर पर दास्तानी चीज़ें जो होती हैं, सबका ताल्लुक किससे है? तख़य्युल से तो है। सबरस के किरदार देखिए, जो चीज़ें बयान की गई मा फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर, का मतलब ये होता है जो आपकी जो शब-ओ-रोज़ है उससे परे की बात कही जा रही है। तख़य्युल में बात कही जा रही है। तख़य्युल मतलब सोच, तसव्वुर की बातें कही जा रही हैं, समझ गईं? दूसरा कोई सवाल? ये मैंने आपको सबक दिया है, ये आपका काम है। ये आपका काम के दिया है मैंने। कुछ काम आपको मैं देता हूँ। जी, ये काम आपका है। तख़लीक का मतलब होता है जो चीज़ें आपके सामने हैं। मिसाल के तौर पर ये तख़लीकी चीज़ है, शेर भी है, वो भी तख़लीक है। लेकिन उस तख़लीक के अंदर तख़य्युली चीज़ें भी होती हैं। जो चीज़ें मारज़ वजूद में किताब के सूरत में ज़ाहिर-सी बात तख़लीक है, तब तो आपके सामने है। लेकिन उस तख़लीक के अंदर तख़य्युल है या हकीकत निगारी। मसला कि तहक़ीक़ के अंदर तख़य्युल की गुंजाइश नहीं है। तनक़ीद के अंदर तख़य्युल की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अशार के अंदर गुंजाइश है, दास्तान में है। तनक़ीद में तख़य्युल के कोई कार फ़रमाई नहीं है। तख़य्युल तनक़ीद के अ, बज़िद है यानी ज़िद में है। तनक़ीद में हकीकत और तहक़ीक़ में हकीकत की ज़रूरत है। चलिए दूसरा सवाल। शायर इहाम गोई में दूर का माना लेता है, तब जाके इहाम पैदा होगा। और कोई सवाल? मैं बता दूँ आप सबको कि आप सब एडमिशन ले लीजिए। ये किताब, ये क्लास आपको 2 से 3 दिन मिलेगी। यहाँ रहेंगे, आपको प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मुकम्मल मौका मिलेगा। अभी 2-3 दिन बाद हम प्रोग्राम फिर से कराने वाले हैं। आपको मालूम होगा कि मैं प्रोग्राम कराता हूँ। 15 रोज़ा प्रोग्राम होगा हमारा। उसमें अगर आप अच्छा कर रहे हैं क्लास में, आपको लिखने-पढ़ने का मौका मिलेगा, पेश करने का मौका मिलेगा। और एक ऐसी तरतीब है और एक ऐसी क्लास है, आपको पूरे हिंदुस्तान में कह दूँ, वो कहीं नहीं मिलेगी। ये चीज़ें मैं यहाँ के मतलब ये है मैं अपने नाम से नकल कर लूँ और जो है कि आपको भेज दूँ, आपको लगेगा सर ने हमको पीडीएफ दे दी, हम कामयाब हो जाएँगे। आप कामयाब नहीं हो पाएँगे। कामयाब सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपनी मेहनत से, मुताला करने से होंगे। उसके अलावा पास हो सकते हैं इम्तिहान। आपने कल देखा ही मेयार, एनटीए का मेयार देखा आपने। इस मेयार से उर्दू की बक़ा नहीं, उर्दू का सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसान होगा। ज़ाहिर-सी बात है हमें इम्तिहान पास करना है तो दिन-रात हम रटेंगे।
क्या कुछ लिखा जाता है? क्या सही दुरुस्त इम्ला है? पढ़ने का तलफ़्फ़ुज़ क्या है? हमने कभी कोशिश ही नहीं की, तो सवाल ही नहीं बन रहा है। पूरे 100 सवाल में एक इक़्तिबास नहीं आया और आपके दाखिले निसाब कितने अफ़साने हैं? 144 अफ़साने हैं। 8 से 10 से ज़्यादा नावल हैं। 5-7 से ज़्यादा जो है कि मोटी-मोटी जो है कि दास्तानें हैं। कुछ भी नहीं पूछा गया आपसे। एडमिशन फ़ी है ₹1400 पूरे जून तक का और अगर आप किस्त में देना चाहते हैं, तो 3 किस्त में आपको जमा करना पड़ेगा। क्लास का टाइम है 8 बजे शाम में, रोज़ाना 8 बजे शाम में क्लास होती है। क्लास का तरीक़ाकार यही होगा कि मैं पढ़ाऊँगा, सारी यूनिट के मुकम्मल बुक से पढ़ाई जाएगी और सारी यूनिट पर आपको इतनी बुक मिल जाएगी कि आप कब पढ़ेंगे तो आप अपने दोस्तों में उन दोस्तों में फ़ायक हो जाएँगे, इस बात का मैं मुद्दई हूँ। अगर मेरे हिसाब से चलेंगे तो आप उन दोस्तों में फ़ायक हो जाएँगे जो दूसरी जगह पढ़ रहे हैं। चूँकि मैं बता दूँ कि यहीं की पीडीएफ दूसरे ग्रुप में घूमती है, वरना इससे पहले मैंने देखा है, मेरा खुद का तजुर्बा है, कहीं ये चीज़ें नहीं जा रही थीं। तो जो चीज़ें यहाँ से लोग लेके जाते हैं या कितने लोग यहीं पढ़ते हैं और जाके दूसरी जगह झूठ बोल के पैसा वसूलते हैं, उनसे भी आप एतराज़ कीजिए। क्लास रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी शेयर आंसर वगैरह की क्लास होगी। समझ नहीं आया आप क्या पूछना चाह रहे हैं? चलिए पहले मैं इस क्लास को रिकॉर्ड बंद कर लूँ। आप क्या पूछना चाह रहे हैं?